بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین یا رب العالمین. اچھا جی، تو زبیر صاحب کی، حافظ زبیر صاحب، ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کی مطالعہ کر رہے ہیں. اب سائنس کا ایک سنجیدہ طالب علم وحدت الوجود کے ابن عربی کی طرف سے بکواس نہیں گئے. یعنی وحدت الوجود جیسے میں نے کہا، اور یہ موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ حافظ زبیر صاحب کی جو سائنس کے بارے میں غلط فہمی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. سنجیدہ طالب علم، وحدت الوجود کے فہم میں لوگوں کے اختلاف ہیں، لیکن یہ کہ عموماً وحدت الوجود سائنس اور وحدت الوجود میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے اور فلسفی انقلاب، سائنسی انقلاب کے بعد جو ہے بھی وحدت الوجودی رہے. مثلا آئنسٹائن کو دیکھ لیں، وہ اسپینوزا جو ہے جدید فلسفیوں میں وحدت الوجود کی طرف مائل ہے، اور دوسرے لوگ بھی. تو وحدت الوجود کا اور مطلب یہ ہے کہ مابعد الطبیعت اور طبیعت کا جو تعلق ہے وہ اس قسم کا ہے کہ طبیعت جو ہے ایک قسم کی طبیعت کئی قسم کی مابعد الطبیعت کے ساتھ ممکن ہے اس کا جوڑ. یعنی تو جو جدید طبیعت ہے اس کا جوڑ وحدت الوجود کے ساتھ ممکن ہے بالکل. اور کہا گیا گا جیسا کہ مسلمان فلسفیوں کے عقول اشرا اور افلاق تسع کے تصورات کائنات کے بارے میں یہی رائے بن چکی. ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نیو پلیٹونزم جو ہے وہ ایک تھرائیونگ فیلڈ ہے. اس میں فلسفے کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ مابعد طبیعتی سطح پہ آپ عقول اشرا اور افلاق تسع، اس کا مسلمان فلسفیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی مسلمان فلسفیوں نے اس کو قبول کیا، کچھ نہیں، جیسے ابن سینا وغیرہ نے. لیکن اس کے پیچھے جو مسائل ہیں طبیعت اور مابعد طبیعت کے رشتوں کے بارے میں وہ تبدیل نہیں ہوئے. اور آپ کو مل جائیں گے فلسفی جو آج بھی ان عقول اشرا اور افلاق تسع کے خاص تشریح کو مانتے ہیں. یعنی جب لوگ عیسائیت کو، ایسے لوگ ہیں جو سائنسدان بھی ہیں، کتنے سائنسدان ہیں جو عیسائی ہیں، تثلیث کو مانتے ہیں. تو یعنی تثلیث اور تثلیث سے زیادہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ غیر عقلی غیر معقول تصور کیا ہوگا، لیکن یہ کہ ہزاروں نہیں تو لاکھوں نہیں تو ہزاروں سائنسدان آج بھی ہیں جو تثلیث کو مانتے ہیں. تو جب تثلیث کو مان سکتے ہیں تو عقول اشرا کو کیوں نہیں مان سکتے، افلاق تسع کو کیوں نہیں مان سکتے. تو ٹھیک ہے. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں.
تو اس لیے مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی سائنس کے بارے میں جو سائنس کا تصور ہے کچھ وہ یعنی سائنس پرستی نہ بھی ہو تو سائنس پرستی سے مائل اور بالکل ایک سمپلسٹک تصور ہے. اس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. اچھا اگلا جو پیراگراف جہاں تک آ رہا ہے کیونکہ اس کا آغاز کر دیا حالانکہ اس کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کو پڑھ دیتا ہوں. جدیدیت کے رد میں حسن عسکری کی یہ سب محنت کتاب و سنت کے خدا کے دفاع کے لیے نہیں ہو رہی بلکہ اس خدا کے دفاع کے لیے ہو رہی جو وجود مطلق ہے. مطلب یہ کہ خدا آپ کے پاس وجود مطلق نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا حسن عسکری صاحب کے دل کا حال تو اللہ جانتا ہے. یعنی روایت پسندی جو ہے وہ متاثر تھے حسن عسکری صاحب روایت ٹریڈیشنلسٹ سے. اور آپ وجود مطلق کا اقرار کریں. اب اگر وجود مطلق کا اقرار کریں آپ اگر یہ نہیں قرآن سنت کے دفاع کے لیے کر رہے نہیں کر رہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کا حال جانتا ہے. اور مجھے نہیں پتا مطلب یہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ سے بھی میرا خیال ہے ان کا تعلق رہا. مجھے پتہ نہیں ہے تو میں اس میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس کا مجھے علم نہ ہو. ان کی وہ چھوٹی سی میں نے کتاب جو ہے بہت عرصے پڑھی تھی اس کا میرے ذہن میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر ٹریڈیشنلسٹ ہیں وہ جیسا کہ ہمارا تو وہ یعنی جدیدیت کے جو نقائص ہیں اس کے نقاد رہے. لیکن جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں ان کا جدیدیت کا فہم اتنا گہرا نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں. اور ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں ان کے درمیان میں فرق ہے. مثلا جیسے میں نے کہا گائے ایٹن ہے وہ مسلمان ہے. اپنے ابو بکر سراج جو ہے مارٹن لنک وہ تو پکے مسلمان ہیں اس میں کوئی شک نہیں. شاہ جو ہے اس کے اسلام میں بھی جو ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ ایکچولی مسلمان ہوا کہ نہیں. اس کا ایک عجیب و غریب تصور تھا وحدت الادیان کا. لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں لوگوں کی. اس کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں فرانس میں انگلستان میں اور یورپ وغیرہ میں. تو اللہ تعالیٰ کے یہ وہ ہیں رنگی اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت ہے یہ. تو یہ نہیں پتا مطلب یہ بات ان کے لفظ میں موجود ہے صاف نظر آتا ہے. اب یہ اس سے پہلے اس پہ ہم تبصرہ نہیں کر سکتے کیونکہ اب وجود مطلق سے کیا مراد ہے. اور اگر اس بات کو عمومی طور پہ لیں تو یہ بات جو ہمارے متکلمین پہ بھی ثابت آ سکتی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں فرق کرنا چاہیے کہ اب ابن رشد ہے جب فلسفے پہ بات کرتا ہے تو ارسطو کا بالکل شاگرد ہے. لیکن وہ مالکی مجتہد بھی ہے یعنی تو اس کی کتابیں پڑھے پورے فقہا کے خاندان سے ہے قاضیوں کے خاندان سے ہے. اس کی کتابیں ہیں فقہ مالکی میں اور یعنی پوری چاروں فقہوں پہ بھی ہیں بدایت المجتہد اور دوسری کتابیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جب فلسفے پہ بات کریں تو وہ فلسفے کی زبان میں بات کریں لیکن اس سے اور اس میں ہم ان پہ تنقید کر سکتے ہیں اور ہم نے کی بھی ہے ابن رشد. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا کیونکہ وہ جب وہ حدیث کا تشریح کرتے ہیں یا قرآن کی تشریح کرتے ہیں تو وہ اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو تمام مسلمان مانتے ہیں. اور وہ اس میں فرق نہیں دیکھتے کہ فلسفے کی زبان میں وجود مطلق کی بات کرتے ہیں لیکن جب قرآن سنت کی زبان میں تو وہی بات کرتے ہیں جو قرآن سنت کے عام مسلمان بات کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ نہیں امام راضی کو ہی دیکھ لیں یعنی اساس تقدیس میں اور اپنے مخالفین کے رد میں جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایسے خدا کو مانتے ہیں جو مطلب بالکل ایک عقلی سے طور پر مجرد ہے. لیکن جب تفسیر میں بات کرتے ہیں تو ویسے یعنی پورے مسلمان پورا جو قرآن کا اور سنت کا حقیقی خدا کا تصور ہے وہ بالکل آیا ہے ان کے اس میں. تو اب صرف جو ہے اساس و تقدیس یا دوسری کلامی کتابوں کو بنیاد بنا کے امام راضی پہ تنقید کریں جیسے بعض حملیوں نے کی ہے تو آپ ان پر بھی اسی قسم کی تنقید کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں اس سے گریز کرنا چاہیے یا کم از کم اس بات کو تو کہنا چاہیے کہ مطلب ہم ان کی کلامی نظریات کی اور فلسفیانہ نظریات کی تنقید کر رہے ہیں لیکن اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی ان کا نظریہ ہے
کیا یہی ان کے نظریے کا حاصل ہے، بلکہ یہ کہ جب وہ متکلم کی حیثیت سے بات کرتے ہیں تو اس قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ مفسر قرآن کی حیثیت سے بات کرتے ہیں تو پورا قرآن، پورا خدا پاک کا جو تصور ہے قرآن اور سنت میں، اس کا دفاع کرتے ہیں، بلکہ اس خدا کے جو وجود مطلق ہے. اور یہ بات ان کی تحریروں میں لفظوں میں موجود ہے. صاف نظر آتا ہے کہ وہ ابن عربی کے خدا کے دفاع میں لگے. اب ابن عربی کا مطلب دفاع خدا جو ہے کیا الگ ہے، اور ابن عربی نے جو تصوف کی زبان میں اور فلسفے کی زبان میں باتیں کی، اس میں یہ نہیں، اس کی مطلب یہ کہ بعض گمراہیوں سے کوئی انکار نہیں، اور علماء اسلام نے ابن عربی پہ تنقید بھی کی ہے، بلکہ بعض یعنی مالکی علماء نے کتابیں لکھی ہیں ابن عربی کی تکفیر میں. لیکن دوسری طرف آپ کے پاس وہ علماء بھی ہیں، یعنی حتیٰ کہ مطلب جیسے مولانا اشرف علی تھانوی جیسے عالم، انہوں نے بھی دفاع کیا ابن عربی کا، تو وہ ایک خاص تشریح کرتے ہیں ابن عربی کی. تو مطلب یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کی یعنی عمومی فلسفیانہ نظریات کی تنقید ایک الگ چیز ہے، اور جب ایک مسلمان عالم یا فقیہ یا صوفی کی عقائد کی ذاتیات پہ آپ آئیں تو پھر ان کو وہ ساری بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے جو جس کا ایک مسلمان مستحق ہے. تو اس قسم یہ نہیں ابن عربی خدا اور نہ محمد رسول اللہ قرآن مجید خدا کے. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ حافظ زبیر صاحب نے ابن عربی کو نہیں پڑھا ہے، تو اب پڑھے بغیر کسی شخص کو کس طرح آپ تنقید کر رہے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن وجود مطلق سے کروایا؟ اب مجھے نہیں پتا وجود مطلق کیا ہے آپ، یعنی ہماری وجود کی قسمیں ہیں جو متکلمین کرتے ہیں. وجود واجب الوجود ہے، اور دوسرا جو ہے ممکن الوجود ہے. اور علامہ تھانوی نے کشاف اصطلاحات میں اس سے بہتر تقسیم کی ہے اس کی. اب مجھے وہ اصطلاح یاد نہیں ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ تقسیم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی حقیقی وجود ہے، اور وہ وجود بخشتا ہے ہر چیز کو، تو اسی کا وجود ہے. ان معنوں میں آپ اس کو وجود مطلق کہہ سکتے ہیں اگر کہنا چاہیں. خدا تعالیٰ ان معنوں میں وجود مطلق ہے کہ وہی وجود ہے، باقی وجود جو ہے وہی وجود ہے جو سیلف سفیشینٹ، جو اپنے سہارے پہ قائم ہے، جو کسی اور کا محتاج نہیں. جبکہ دوسرا کوئی بھی وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. تو اس لحاظ سے آپ اللہ تعالیٰ کو وجود تو اس سے یعنی میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ منحصر ہوگی آپ کی تنقید یہاں کہ وجود مطلق سے کیا مراد ہے. وجود مطلق کی آپ ایسی تشریح کر سکتے ہیں کہ اسلامی عقائد سے مطابقت رکھتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ مطلب یعنی یہ جب فلسفہ اور کلام کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جو اصل اسلامی عقائد جس پیرامہ میں بیان کرنا چاہیے وہ وہی ہیں جو قرآن و سنت میں، اور جو ائمہ مجتہدین نے مثلا امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ ہے، اور وہ امام ابو حنیفہ کا جو اصل عقیدہ ہے وہ عقیدہ تحاویہ میں ہے، وہ سارے ائمہ کا عقیدہ وہاں موجود ہے، اور اتنا ہی چاہیے آپ کو ایک عام مسلمان کے لیے. کبھی قرآن مجید سے خدا کا تعارف نکال کر دیکھیں، لیکن کیا کہیے کہ حسن عسکری صاحب نے اسی گمراہی کو گنوا دیا، اسے ہی گمراہی گنوا دیا. تو یہ مطلب بات نہیں ہے گنوا دیا یا گنوا دیا، ہاں گنوا دیا ہوگا کہ امام کے بعد میں مولانا درمانہ گمراہیوں کا کام. اب یہ مجھے نہیں پتا اب انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن لگتا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی تحریریں جو ہیں گہرائی سے پڑھتے ہیں. لیکن حسن عسکری صاحب شیخ اپنے مولانا محمد کے متفق امام کے طرفی رجوع کر لیتے تو انہیں واضح ہو جاتا ہے کہ خصوص الحکم کے خدا اور فقہ اکبر کے خدا میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب آپ نے فصوص الحکم غیر اس طریقے سے پڑھی ہو اور فقہ اکبر بھی پڑھی ہو اور ان دونوں کے خدا کے تصورات کو کمپیریزن کیا ہو تو فبیہا اپنی رائے کے اظہار کے لیے جو ہے آپ کو حق ہے اس کا. لیکن یہ کہ اتنی بڑی بات جو ہے، کیونکہ ابن عربی نے جو فصوص الحکم میں تشریح کی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک فلسفیانہ زبان میں کی، اور فقہ اکبر میں جو ہے امام ابو حنیفہ نے جو کی ہے وہ دوسری زبان میں.
اور بہت سے لوگ ہیں جو فقہ اکبر کے خدا کے تصور میں پر بھی تنقید کریں گے، مثلا بعض حنبلی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو ہے لمبی باتیں جو ہے کوئی اچھی بات نہیں، احتیاط کرنی چاہیے. سبحانک. لیکن اس کا یہ نہیں کوئی تعلق سائنس کی، وہ شروع والا تو تھا تو ہم نے اس کا تعلق جو ہے، لیکن یہ عمومی جو بات جو ہے میں نے یہاں یہ کر دی. اب اگلی بار جو ہے اس کو پڑھ چکے ہیں، لیکن اب جو ہے اس کو زیادہ گہرائی سے دیکھیں گے. انصاری مکتب فکر سے شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. رحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.